جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے زیر اہتمام حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کے حوالے سے نیاز حلیم کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اہل سنت کراچی سید شاہ عبداللہ قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، امام اعظم مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا جو لازوال قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی پاک ارواح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ محفل کا اہتمام کیا گیا۔ اس سے وہیں پر کانفرنس اور الحمدللہ اب یہ کرونا کے بادل چھٹ رہے ہیں اور زندگی دوبارہ سے بحال ہو رہی ہے۔ بظاہر آپ سمجھتے ہوں گے کہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی بڑے بڑے جلسے کرتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، بڑی بڑی ریلیاں نکالتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیتی، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ لیکن جہاں پر ہم جاتے ہیں تو جماعت اہل سنت کا نام ہم سنتے ہیں، پاکستان ہو یا پاکستان کے باہر کے ممالک، الحمدللہ جماعت اہل سنت کا نام پوری دنیا میں ہے۔ بات یہ ہے دوستوں کہ سب کے کام کرنے کا ایک طریقہ ہوگا اور ہمارے بزرگوں نے جو کام کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا وہ یہ ہے کہ تم جڑ، تم نے جڑ کی حیثیت سے کام کرنا، اپنے نام کو، اپنی تصویر کو، اور اس لیے کہ میرا نام مشہور ہو جائے، میری ذات مشہور ہو جائے، اسے پر سے کوئی ڈالا نہ، اور تم نے دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے کام کرنا، تو الحمدللہ یہی وجہ کہ جماعت اہل سنت پاکستان آہستہ کام کرتی ہے لیکن ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے کام کرتی ہے۔ ایک عشق ہے جو ساتھ ہے کہ کچھ کرتے ہیں۔ میں اتنا سمجھاؤں کہ دنیا کی 7 ارب سے زیادہ آبادی میں آدمیوں کی تعداد 7 ارب ہے۔ انسان وہی ہے جس میں نبی کا دامن تھاما، ہدایت وہی پا گیا جس نے نبی کی زندگی کو سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں چونکہ آپ کے بارے میں بات چھڑ جائے بہت دور تک معاملہ جاتا ہے اور دل نہیں بھرتا جتنا بھی لگے، کیونکہ عقیدت ضروری ہے۔ میں تاجروں کے حوالے سے پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر تاجر کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی سے عشق کرتا ہے تو تجارت نبی کی طرح کرے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ناپ تول کے پیمانے درست رکھو، نبی کہتا ہے تولو اور جھوٹا بولو۔ ایک فیض ہے تجارت میں، ایک مہربانی ہے تجارت میں۔ ہمارے یہاں تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا کسی سے کہ 5 کلو بال کے پیسے نہیں ہیں، اس کا حق یہ تو ہے کہ اسے 5 کلو بال دے دیا جائے۔ میں نے رات کو 1 بجے مجھے یاد ہے علامہ سید شاہ رضی اللہ صاحب کو فون کیا کہ حضرت یہ جو ہم نے فتویٰ چھاپا ہے اس میں پریشر بہت آ رہا ہے، جزیرہ ٹی وی، بی بی سی لندن، وائس آف امریکہ، پتہ نہیں کسی کبھی ہم نے نام بھی نہیں سنا تو سب کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو رات کو 1 بجے علامہ سید شاہ رضی اللہ صاحب قادری صاحب نے مجھے کہا کہ سب کو میرا نمبر دے دو، میں فیس کر رہا، اور الحمدللہ ان کی جمع مردی کی وجہ سے سلمان قاصد کا کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملا، دیکھیں ابھی پھول بیچنے والے سے پڑھوایا گیا۔ تو یہ تھی کہ میں تو اکثر اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں کہ ویسے تو بہت سارے بڑے بڑے کام سید شاہ رضی صاحب نے کیا، لیکن یہ جو ان کا اسٹینڈ تھا جنت میں جانے کے لیے یہ اتنا بڑا کام تھا۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کے فون بند میں نام نہیں لوں گا، لیکن حضرت نے مجھے کہا پھر ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں 100 سے زیادہ اخبارات کے ایڈیٹر، چینل پوری دنیا بھر کے آئے اور حضرت نے اس کو فیس کیا۔ یہ تھی جو جمع مردی کے جس طرح انہوں نے اس بات کو نبھایا تھی کہ جماعت اہل سنت کوئی معمولی تنظیم کا نام نہیں، اگر ہم لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔
امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، انتہائی واجب احترام شمع رسالت کے پروان، جماعت اہل سنت کراچی کی دعوت پر آج دعوت حلیم کے موقع پر ہم اور آپ جمع ہیں۔ جماعت اہل سنت کو اس اجتماع کے انعقاد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کارکنان کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں صحافت سے وابستہ احباب، کسی سے 30 سال کی، کسی سے 40 سال کی وابستگی ہے، وہ ماشاءاللہ موجود ہیں، اور اس مختصر سی تقریب میں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، انہی ایام میں 14 اگست بھی گزرا ہے، 6 ستمبر بھی تھی، 7 ستمبر بھی تھا۔ 14 اگست جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قیام پاکستان کی جدوجہد کی نسبت سے یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک میں بنانے میں علماء اور مشائخ کے رول کے کس قدر معترف تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سے ملنے کے لیے ایسے وقت میں ان کے ضلع نارواز سیالکوٹ کے علاقے میں ملنے کے لیے، وہاں اس وقت اچھے روڈ بنے ہوئے نہیں تھے۔ پاکستان بنانے میں کسی ایک فرد نے سب سے زیادہ اگر مالی تعاون کیا تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب۔ قائد اعظم ان مشکل حالات میں نوشہرہ میں جا کر مانوی شریف کے پیر صاحب سے ملے اور ان کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ مشائخ کے ساتھ کیا جو مانوی شریف میں آج بھی موجود ہے۔ قائد اعظم کی علماء اور مشائخ کے وابستگی کو سمجھنے کے لیے آپ اس سے سمجھیں کہ مولانا عبدالحامد بدائنی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے صوبہ سرحد جو اب کے دل کے کہلاتا ہے، اس میں مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے متعین کیا۔ انہوں نے پیر مانوی شریف میں مفتی عبدالسبحان رحمۃ اللہ کے صاحبزادے مفتی شائستہ گل صاحب نے، اور پیر سید امیر شاہ گیلانی جو پشاور میں ہوتے تھے، غوث پاک کے اولاد تھے وہ بھی، ان کے والد بزرگوار نے بڑی عظیم جدوجہد کی، اور قائد اعظم نے فاتح سرحد کا خطاب مولانا عبدالحامد بدائنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ شاہ عبدالحق قادری دامت برکاتہم العالیہ اس علمی اور روحانی خانوادے کا تسلسل آپ کے اور میرے درمیان موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت علامہ قاری مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان اللہ کے ولیوں میں سے تھے کہ جب پاکستان میں عازمین حجاج کے لیے صرف ایک ہی طریقہ کار تھا، قرآن اندازی کا۔ جماعت اہل سنت پاکستان کے دعوت حلیم میں سیاسی اور سماجی رہنما کے علاوہ تجارت پیشہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین امجد اقبال کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔